اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں صحیح و سلامت رکھا ہوا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں اہل بیت جیسے رہبر عطا فرمائے۔ بابرکت ذات ہے اور لاکھ لاکھ احسان ہے اس خالق کے جس نے ہمیں زندہ اور زندگی دی ہے اور ہمیں رہبر عطا کیے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ عیدوں میں سے کچھ عیدیں ہیں جو عید غدیر کے نام سے مشہور ہے، اس کی آمد ہے اور ہم نے بھی اس غدیر کو منایا ہے۔ آپ بھی مناتے رہیے کیونکہ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہاں سے اپنی گفتگو کی طرف جاؤں گا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں تفسیر اہل بیت کو بیان کر رہا ہوں، تفسیر روائی کو، یعنی روایات قرآن کی آیت کے ضمن میں بیان کر رہا ہوں، جو ہمارا آج 67 سے لے کر 73 تک آیت کا، ان آیات میں سے جو حصہ حدیث کا ہم نے تیسری حدیث کو بیان کرنا ہے، اور آج تیسرا جلسہ ہے ہمارا، وہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض مطالب تکراری ہوتے ہیں، کیونکہ اسی بحث کے مطابق ہم نے ان روایات کو تطبیق کرنا ہوتا ہے اسی حدیث اسی آیات پر، تو لہٰذا ہم اس کو مختلف پہلوؤں سے حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج جو ہماری حدیث جس شخص نے بیان کیا ہے وہ علی ابن ابراہیم ہے، جنہوں نے بیان کیا ہے کہ میرے والد محترم نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ابن ابی عمیر سے، یا امیر عمیر بہتر ہے، اس سے نقل کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک نیک سیرت عالم نے ایک عورت کا رشتہ طلب کیا اور اس عورت نے اس رشتے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اسی دوران اس عالم کا چچا زاد نے بھی اس عورت کا رشتہ طلب کیا، اور وہ شخص انتہائی خبیث اور بیکار شخص تھا، تو اس عورت نے اور اس کے رشتہ داروں نے اس کو انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس شخص کو اس نیک سیرت عالم پر حسد ہوا اور اس نے اس کو گھات کھلا کر قتل کر دیا، اور پھر خود ہی اس کا وارث بن گیا، اور اس مقتول کو اٹھا کر حضرت موسیٰ کے پاس لے آیا اور کہا، اے نبی اللہ، اے نبی خدا، میرے چچا زاد قتل کر دیے گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اسے کس نے قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو بنی اسرائیل میں قتل انتہائی گھناؤ جرم شمار ہوتا تھا، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کو یہ قتل بڑا گران محسوس ہوا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل والے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، اے نبی اللہ، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کی کیا رائے ہے؟ تو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا
جس کے پاس ایک گائے تھی، اس کو خدا نے ایک فرما بردار بیٹا عطا کیا، فرمایا اس بیٹے کے پاس کچھ سامان تھا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اس سامان کے خریدار اس کے پاس گئے، اس نے اپنے سامان کا ان سے سود کیا۔ سامان ایک کمرے میں تھا اور کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، اور اس کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی۔ وہ چابی لینے گیا تو اس وقت اس کا باپ سویا ہوا تھا۔ بیٹے نے باپ کو جگانا پسند نہ کیا اور اس نے اپنا سود منسوخ کر دیا۔ جب اس کا والد بیدار ہوا تو اس نے بیٹے سے پوچھا، تمہارا سود کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ابا جان، سامان تو بک کیا گیا تھا، لیکن میں نے آپ علیہ السلام کی نیند خراب کرنا پسند نہیں کی، کیا اس لیے میں نے وہ سود منسوخ کر دیا۔ تو اس وقت باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں اس کے عوض تجھے یہ گائے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی فرما برداری کا انداز پسند آیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ قاتل کی شناخت کے لیے گائے ذبح کرے۔ بنی اسرائیل والے روتے ہوئے موسیٰ کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ جب انہوں نے یہ سنا تو از راہ تعجب کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہم ایک مقتول کی بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ کا جواب سن کر انہیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچھڑی ہو، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ جب بنی اسرائیل نے سنا تو عرض کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے وہ گہرے زرد رنگ کی ہو جو ہر لحاظ سے خوش نما ہو۔ بنی اسرائیل والوں نے عرض کیا، اتنی وضاحت کافی نہیں ہے، اس اوصاف والی بہت زیادہ گائیں ہیں، آپ ایسی خصوصیت بیان کریں جس سے وہ منفرد مشخص ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گائے کنویں اور ہل چلانے کے لیے سدھائی ہوئی نہ ہو اور بالکل یہ بے داغ اور زرد رنگ کے علاوہ کوئی داغ نہ ہو۔ جب بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ کی زبانی گائے کے یہ اوصاف سنے تو انہوں نے کہا، اب آپ نے ٹھیک ٹھیک نشاندہی کی ہے، اب ہم انشاءاللہ اس کو تلاش کر کے ذبح کریں گے۔ تو پس یہ گائے فلاں کے پاس ہے، وہ اس کے پاس گئے تاکہ اس سے خریدیں۔ اس جوان نے کہا، میں اس کو فروخت نہیں کروں گا مگر کہ اس کی کھال کو سونے سے پر کر کے مجھے دیا جائے۔ اتنا زیادہ قیمت سن کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، ان اوصاف کی فقط ایک گائے ہے اور اس کا مالک بھاری قیمت طلب کر رہا ہے، اب آپ علیہ السلام بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تمہارے لیے اس گائے کو ذبح کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو ذبح کرو اور اس کو خریدو اور ذبح کرو۔ پس انہوں نے اسی قیمت پر اس کو خریدا اور اس کی کھال کو سونے سے بھر کر اس کو عطا کر دی، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد
عرض کیا کہ اب آپ بتائیں کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر مارو اور مقتول سے پوچھو کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے دم کو اٹھا کر مقتول کے جسم پر ماری اور کہا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ اس وقت وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے کہا کہ میرے چچا زاد نے مجھے قتل کیا ہے۔ جواب وہی میرا قصاص کا طلبگار ہے اور یہی اللہ کا فرمان ہے، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پس ہم نے کہا کہ اس گائے کا بعض حصہ اس کو مارو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ اپنی آیات تمہیں دکھائے گا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تفسیر عیاشی میں بھی ایک حدیث آئی ہے، حسن ابن علی ابن فضال نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور ان کو فقط گائے کی دم کی ضرورت تھی، پس اللہ نے ان پر ان کی شدت کی وجہ سے سختی کی۔ تو اسی طرح جناب فضیل ابن شزان نے بھی بعض اصحاب کے ذریعے 5ویں حدیث ہے اس کتاب کی، تو حضرت ابو عبداللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ زرد رنگ کا جوتا پہنے گا تو جب بھی وہ جوتے کو دیکھے گا تو اسے خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ پھر فرمایا جو زرد رنگ کا جوتا پہنے گا وہ بوسیدہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کو عمل و علم و اعمال کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جناب یونس ابن عبد الرحمن نے بیان کیا ہے، یہ 6 نمبر حدیث ہے، تو یہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ تحقیق اہل مکہ جو گائے کو ذبح کرتے ہیں، جو نحر کرتے ہیں، اس کے گوشت کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو یعنی اس کے دل پرواہ کر کے ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کچھ لمحات خاموش رہے اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اس جانور کا گوشت مت کھاؤ مگر اس صورت میں جب اس کو ذبح کرنے والی جگہ سے ذبح کیا گیا ہو۔ یعنی گائے کو ذبح کرنا، یہ کھانا، گوشت کھانا حلال ہے، جن جانوروں کا کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم کل آیت نمبر 74 کو بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔